السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی المجتبی وأحمد المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعفادہ اجمعین دائما ابدا ابدا الی یوم الدین. بعد حمدی والصلاة فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین. وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب وعظمت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعامر الجمیع المؤمنین والمؤمنات تعظیما وتکریما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم دائمین متلازمین الی یوم الدین. کل حمد و ثنا اللہ جل مجدہ کے لیے سزاوار ہے جو ساری خلقت کا مالک و ملجا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جو قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامزد حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر. عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے. یہ کیا کم معجزہ ہے بعد میں قرآن اترا ہے، یہ کیا کم معجزہ ہے بعد میں قرآن اترا ہے. بنائی ہے فضا سرکار نے کردار سے پہلے. بزرگان دین، برادران اسلام، ہم ماہ سیام شہر رمضان میں قدم رکھ چکے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا شکر، صد شکر ہے کہ اس نے ہماری عمروں کو دراز فرمایا اور ماہ سیام ہم پہ سائے فگن فرمایا. عزیزوں اور بزرگوں، رمضان رمز سے بنا، لفظ رمز سے رمضان، اس کے معنی ہے زنگ کو دھو دینا، کجی کو دور کر دینا. تو بندگان خدا میں بے عملی کے جو پرتو پڑھتے ہوئے، غفلت زندگانی کے لمحات گزارتے ہوئے جو کجیاں، جو زنگ چڑھ جاتا ہے، اس کو دھونے کے لیے رمضان آتا ہے. رمضان بہت بابرکت مہینہ ہے. اللہ جل مجدہ نے اس کے پہلے عشرے کو رحمت بنایا، دوسرا مغفرت بنایا اور تیسرا عتق من النیران. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے آنے سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا، اور اس خطبے میں تمام صحابہ سے خطاب فرمایا، تم کو معلوم کون آنے والا ہے، تم کو معلوم کون آنے والا ہے، تم کو معلوم کون آنے والا ہے. 3 مرتبہ فرمایا. تو صحابہ بہت، کیونکہ جب خاص بات ہوتی تو اکثر
پیارے آقا حبیب اللہ علیہ السلام کا یہ انداز ہو رہا تھا، تو سارے صحابہ توجہ فرما دیے، بولے کہ رسول اللہ کون آنے والا ہے؟ تو بولے اللہ کا رمضان آنے والا ہے جس میں اللہ کی خاص رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اور جو بندگان خدا کو خدا کے قرب کی راہیں آسان کرنے کے لیے تم پہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اور جو ہی رمضان شریف تشریف لاتے ہیں، سلسلۃ الشیاطین، سارے شیطانوں کو، سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، ایسا جکڑ دیا جاتا ہے کہ ان کے شر سے انسانیت محفوظ ہو جاتی ہے، سلسلۃ الشیاطین۔ پھر پیارے آقا فرماتے ہیں کل ابواب النیران مقفل لا یفتح احدا، کہ سارے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک بھی کھلا نہیں رہتا۔ وَكُلُّ أَبْوَابِ الْجِنَانِ مَفْتُوحٌ وَلَا مُغْلَقٌ أَحَدٌ، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا۔ دیکھیے رمضان کی آمد پہ کیا نظام خدا ہے۔ اور پھر فرشتے ندا کرتے ہیں یا قابل الخیر اقبل، اے خیر کے طالب آگے آ، یا قابل الشر اقصر، اے شر پسند جہاں ہے وہیں پہ باز آ جا، رک جا، اقصر، رک جا۔ تو رمضان شریف کی یہ سوغات ہے ہم پہ سائے فگن۔ اور رمضان کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان شریف جیسے ہی تشریف لاتے ہیں، ہر مغرب کے وقت اللہ تبارک و تعالی ہزاروں گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالی جو اعمال کا بدلہ رکھا ہے عام دنوں میں، من جاء بالحسنۃ عشر امثالھا، کہ جو کوئی ایک نیکی کرتا ہے اس کو 10 گنا اجر دیا جاتا ہے۔ یہ عمومی ایام کا معاملہ ہے، یہ عام دنوں کی بات ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی خصوصی انعام فرماتا ہے کہ جب رمضان شریف تشریف لاتے ہیں تو عام دنوں میں جو نفل کرتا ہے بندہ، اور رمضان میں جب نفل انجام دیتا ہے تو اس نفل کا ثواب بڑھا کر فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ رمضان میں کوئی نفل عبادت کرتا ہے، اللہ کے تقرب کے لیے کوئی 2 رکعت بھی اگر پڑھتا ہے تو وہ نفل عام دنوں میں نفل تھی وہ، اور نفل کا ثواب 10 گنا اضافہ ملتا ہے۔ مگر رمضان کے آمد پر، رمضان کے سائے فگن ہونے پر اللہ جل مجدہ عام دنوں کے نفل کے ثواب کو بڑھا کر فرض کے برابر کر دیتا ہے، اور جو رمضان میں فرض ادا کرتا ہے فرض کا ثواب بڑھا کر 70 گنا کر دیتا ہے۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں 70 گنا سے زائد 700 گنا تک بھی اس کا ثواب پہنچ جاتا ہے۔ تو عزیزو اور بزرگو، یہ رمضان شریف ہم پہ سائے فگن کیا ہوئے کہ معمولی عمل کی جزا بڑھا دی گئی ہے، اس کا کوئی حساب عام اذہان بندگان نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کی عطا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے ذریعے اس امت پہ خاص کرم فرما دیا۔ روایت میں آتا ہے اگر اس امت پہ اللہ کو عذاب نازل کرنا ہوتا تو رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ کرتا۔ تو یہ رمضان دیا اس لیے گیا کہ اس امت پہ عذاب نہیں آئے گا، اور جو کچھ آپ اور ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارے اعمال کا کنجال ہے، یہ اعمال کی کجی ہے جو اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں ہم کردار کے ذریعے۔ ہمیں اپنے کردار کی تطہیر کے لیے اللہ جل مجدہ نے رمضان دیا ہے۔ رمضان میں پاکیزہ ہونے کی ضرورت ہے، رمضان میں اپنے آپ کو
پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کیا آتا ہے کہ ایک سوغات کی سمجھیے ایک گھڑی لگ جاتی ہے۔ رمضان شریف جس کے کردار سے خوش ہو گیا اور جو رمضان کے ذریعے اپنی بخشش کا پیمانہ حاصل کر لیا، سمجھ لیجیے کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ اور پیارے آقا فرماتے ہیں جو رمضان پانے کے بعد بھی بخشش کا ذریعہ نہ پائے اس کی ہلاکت ہے، کیونکہ آقا نے بددعا فرمائی ہے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کو پائے اور اس کی بخشش نہ ہو۔ جبریل امین نے بددعا کی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرما دیا، مہر لگ گئی اب تو رمضان کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ تو عزیز اور بزرگوں، فطری طور پہ بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہم کو بنایا ہے بڑے اچھے سانچے میں بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اس کو اگر آپ غور فرمائیں، اللہ کا جو بنایا ہوا یہ نظام ہے اس کا اثر دیکھیں کہ جیسے ہی رمضان آتا ہے شر پسند بڑے سے بڑا متکبر ہو یا کوئی اشد رذالت بھری کیفیتوں کا حامل ہو، وہ بھی اپنے آپ کو سمٹ کے ایک مذلول کیفیت میں آ کے اچھے اعمال کی طرف رغبت کر لیتا ہے۔ دیکھیں آپ، یہ رمضان کی برکت ہے، چاہ کے نہ چاہ کے، توہن و کرہن، صالحیت کی طرف، اچھے اعمال کی طرف رغبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جو عام دنوں میں کوئی مسجد آتا نہیں تھا، اب دیکھیے آپ بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ چلے جائیے، بہت سارے مسلمانوں کی گنجان آبادی والے محلے جو عصر مغرب کے درمیان 2 صف 1.5 صف دکھتی تھی، آج مسجد شکوا کرتی ہے کہ بھائی جگہ بڑی کرو، مصلی میرے پورے نہیں آ رہے۔ یہ رمضان کی آمد کا معاملہ ہے، بدل گئے، حالات چینج ہو گئے۔ تو جتنے فرمودات نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں اس کو پیش نظر رکھ کے دیکھیں تو یہ سب چیزیں نمایاں ہو جاتی ہیں۔ یہ پیارے آقا کے ارشادات کیسے ہیں، کیسی ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ رمضان آتے ہی پاکیزگی کی طبیعت خود بخود بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد جب بندہ روزہ رہتا ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ جو کوئی رمضان کے روزے میں کسی کا روزہ کھلا دے تو اس کے لیے میرے حوض سے میں اس کو سیراب کرواؤں گا، جس کے سیراب ہونے کے بعد کبھی اس کو پیاس نہیں لگی۔ ضمانت دے آقا سے تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں بہت سارے غریب ہیں، مفلس ہیں، کیسا کریں معاملہ؟ تو ان کے تصور میں بھی آج کل کی افطار پٹی سامنے تھی، اسی لیے تو عرض کی ہے کہ یا رسول اللہ ہمیں بہت سارے غریب ہیں۔ تو غریب بیچارہ مفلس افطار پٹی کیا کر سکتا آج کے دور میں، ہے نا؟ دیکھیے پیارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی جب استفتاء فرماتے تو ہمارے لیے رہنمانہ خطوط کھل جاتے۔ کتنا پیارا سوال، بولے یا رسول اللہ ہم تو غریب بھی ہیں، تو بولے اگر کوئی دودھ پلا دے، 1 گھٹ پانی بھی پلا دے تو اس کو ضرور روزے کا ثواب مل جائے گا، اور یہ ثواب جنت کا ذریعہ بن جائے گا، اور جنت میں حوض کوثر سے اللہ کے رسول سیراب کروائیں گے، اور جو سیراب ہو جائے گا وہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ رمضان، اللہ اکبر، رمضان جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے رسول بھی ناراض، خدا بھی ناراض ہوتا ہے، تو رمضان کو ناراض نہ کرے۔ ہاں ایک روایت میں آتا ہے جس سے رمضان ناراض اس سے اللہ اس کے رسول بھی ناراض۔ تو سوچے رمضان ناراض کب ہوگا؟ جب ہم رمضان کی رعیت نہیں رکھیں گے۔ رمضان بڑا آسان عمل ہے، رمضان کا عمل بالکل سہل ہے، کرنا کیا ہے؟ موٹی موٹی بات ہے کہ صبح
طلوع آفتاب سے پہلے سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے خواہشات نفسانیہ سے رک جانا، اتنا کام ہے۔ جب آپ یہ جو بتائے ہوئے احکامات ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں، کھانے پینے اور جماع سے جب آپ خواہشات نفسانیہ سے رک جاتے ہیں، تو یہی تو ہے جو جسم کو پروان چڑھاتا ہے، یہی تو ہے جو شہوت کو پروان چڑھاتا ہے، اور یہ شہوت ہی ہے جو تم کو رفاقت شر کی طرف لے جا کر شیطان کے کردار سے جوڑ دیں گے۔ تو جب اس کو آپ کمزور کر دیں گے تو روح پروان چڑھے گی، روح طاقتور ہو جائے گی، اور جب روح طاقتور ہو جائے گی تو یہ خواہشات و شہوت کا غلبہ اس پہ کبھی غالب نہیں آ سکتا۔ تو اس کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے رمضان دیا۔ اصل ہماری روح ہے جس کی بقا ہے، یہ جسم کیا ہے؟ جیسے ہی دم نکلا یہ گودام گیا، یہ بوجھ ہے بھائی جو لے کے پھر رہے ہم، اس کے بھی حقوق ہے، مگر سر پہ تیل ہونا، ہاتھوں میں سرما ہونا، اور جمعہ آ گیا تو اچھے سے اچھا لباس ہونا، اس کو عطر سے معطر کرنا، کیونکہ ابھی سنیں نا آپ، یہ کیا کم معجزہ ہے، بعد میں قرآن اترا ہے، بنائی ہے فضا سرکار نے کردار سے تلی۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اتنی اچھی تعلیم عطا فرمائی، صدقے جائیں آقا کے قربان جائیں، کہ آپ جیسا نہ ہوا ہے نہ قیامت تک ہو سکتا۔ بعد از خدا توئی حصہ مختصر، یہ ایسے ہی نہیں کہے گئے کلمات، یہ ایسے ہی کوئی نہیں بولا، پورا دل میں رس بسنے کے بعد محسوسات کو اپنے اظہار کیا۔ پیارے آقا کی حیات اتنی منفرد ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ تخلیق شروع کیا اور قیامت تک جو مخلوق چلے گی، کوئی آپ جیسا نہیں ہو سکتا۔ ہم کو تو یقینہ ہے ہمارے آقا ہیں، ہمارے رسول ہیں، مگر اللہ نے بھی قانون بنایا، اللہ کا بھی قانون ایسا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ فوقیت دیا ہے بھائی، بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر اللہ فوقیت دیا، یہ اس کا اپنی عادت ہے اللہ کی۔ تو اللہ نے سب پہ اپنے محبوب حبیب پاک کو سب سے برتری دے دی، اور ایسا بنایا کہ جو چیز بھی وہ دیے ہیں اس میں ہمارے لیے نجات ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے المحمد یفرق بین الناس، کیا فرماتے ہیں؟ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اسے کہتے ہیں جو کلام اللہ کا ہو، ادا رسول اللہ فرمائے۔ تو بتایا گیا المحمد یفرق بین الناس، ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں فرق کرنے والے ہیں۔ من اطاع محمدًا فقد اطاع اللہ، جو محمد عربی کی اطاعت کیا اس نے اللہ کی اطاعت کیا، ومن عصى محمدًا فقد عصى اللہ، جس نے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کی اس نے گویا اللہ کی نافرمانی کی۔ تو اب رمضان میں نافرمانی کی ہمت ہو سکتی، اب کوئی جرأت کر سکتا، اور اگر کرا تو اس کا خسارہ وہی لے گا، اس کا نقصان اسی کے کندھوں پہ آئے گا، اس کا خسران وہی خود بھگتے گا۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، جب ماحول اتنا اچھا بن گیا ہے تو اس میں سنورنے کے لیے آپ کو طبعی طور پہ فطرتاً اللہ نے ایک کیفیت پیدا کر دی کہ جیسا ہی رمضان آیا تو اب آپ دیکھ رہے ہیں جو لوگ بازار کی زینت رہتے تھے وہ بازار کو چھوڑ کے مسجد کی طرف دوڑے کشا آ رہے ہیں۔ ان کو بلانے کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں، چلیے بھائی نماز کو بولنے کی ضرورت نہیں۔ جو کبھی طہارت سے نہ رہتے تھے غسل کر کے سب معطر ہو کر پاکیزہ ہو کر اچھے سے اچھے انداز میں نمائندگی کے ساتھ ٹھمکتے ہوئے اللہ کی بارگاہ کی طرف آ رہے ہیں، اللہ کے مکان کی طرف آ رہے ہیں، مسجدوں کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ رمضان کا فیضان ہے۔ اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں رمضان شریف وہ مبروک، وہ متبرک، وہ شافع مہینہ ہے جو جہنم کی ڈھال بن جائے گا، اور ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جیسے جہنم میں ڈالے جہنم کی آگ بجھنے لگ جائے گی۔ فرشتے بولیں گے اللہ پاک کیا ہو رہا ہے؟
تو جب پوچھا جائے گا کہ بھئی معاملہ کیا ہے، تو دیکھیں کہ رمضان اس کے آڑے آ گیا، رمضان اس کے آڑے آ گیا۔ تو رمضان چھوڑ دے، گناہ گار تھا؟ نہیں، اس نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ ہے رمضان۔ رمضان جہنم کے لیے ڈھال بن جائے گا، روزہ اور قرآن ڈھال بنے گی۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں کثرت سے قرآن کی تلاوت بھی کرنا ہے۔ اللہ نے جوڑ دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا۔ اب قرآن، اللہ اکبر، انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں انشاءاللہ قرآن کی فضیلت بھی بتائی جائے گی۔ اللہ نے رمضان سے قرآن کو جوڑ دیا اور اہمیت بتائی۔ جانتے ہو رمضان کیسا مہینہ ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کی فوقیت، قرآن کی اہمیت واضح کرنے کے لیے فرمایا کہ رمضان کو سا مہینہ ہے، سوچو رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، ایسا مہینہ رمضان ہے۔ تو رمضان کوئی معمولی مہینہ نہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں تقرب دلانے والا مہینہ ہے، اللہ کی رضا جوئی کا ہم کو سلیقہ دینے والا مہینہ ہے، اللہ کے تقرب میں ہمیں بالکل نیاز بندی کے ساتھ پہنچنے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا مہینہ ہے۔ عزیز اور بزرگوں، رمضان شریف جب آتے ہیں تو اب غور کریے، آقا فرماتے ہیں شیطان کو قید کر دیا جاتا۔ کئی کو قید کر دیا جاتا؟ کیونکہ شیطان ہمارے نفس کے ساتھ کھیلتا۔ آقا فرماتے ہیں کہ شیطان کیا کرتا ہے؟ نفس کے ساتھ کھیلتا۔ کیسے کھیلتا؟ جیسے بچہ گھولے سے کھیلتا، ویسے اس بات سے دیکھیے آپ، جب بھی غلطی ہوتی نا، اللہ کے رسول سب کثرت سے بولے لا تغضب لا تغضب لا تغضب، اجتنب من الغضب اجتنب من الغضب، غصے سے پرہیز کرو، غصے سے بچو، کثرت سے فرمایا کرو۔ کیونکہ غصہ جب آتا ہے تو یہ غصہ ہتھیار بن جاتا، کس کا؟ شیطان کا، اور شیطان وہ وار خود انسان پہ کرتا، اور انسان بے خود میں کیا کیا کرتا نہیں معلوم۔ اس لیے غصہ آیا تو اللہ کے رسول بولے سب سے پہلے بیٹھ جاؤ، کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھے ہوئے ہے، غصہ ہے تو لیٹ جاؤ اور ایک گلاس پانی منگا کے پی لو۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ کیسی لاجک ہے؟ آج کل میڈیسنس جو ہیں، ڈاکٹرز نفسیات کے جو ماہرین ہیں، وہ بولتے ہیں کہ جب کوئی بات آئی سامنے والے کی سمجھ میں نہیں آئے تو 2 منٹ آپ اپنے آپ کو کیا کرو، رکو، اس کو ایکسیپٹ کرنی قوم آج کے دور میں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فطرت انسانی جاننے والے معلم انسانیت ہے جی، وحشیوں کو انسانیت کا سلیقہ سکھانے والے میرے آقا۔ ایسے درندے وحشی طبیعت کے لوگ جو خون ریزی پہ آتے تو نسلیں ختم کر لیتے، ان کو راہ ہدایت کی طرف نہ صرف آقا لائے بلکہ اللہ کی وحدت کا مزدہ سنا کے ان کو ایک آپس میں ایک بھائی بنا کے چھوڑے۔ میرے آقا وہ ہیں جو انسان کی فکر اور انسان کی طبیعت اور انسان کی حقیقت سے پوری آشنائی رکھتے ہیں، اور جب سدھار لانے کی طبعی اور کوشش کرتے ہیں تو ان کو انسان بنا کر چھوڑتے ہیں۔ وہ ہے میرے آقا۔ تو فطرت جانتے تھے، اس لیے بولے اجتنبوا من الغضب، غصے سے پرہیز کرو۔ روزے میں غصہ مکروہ کر دیتا روزے میں یہ بتانا چاہ رہا تھا میں، روزہ کیا کرتا ہے؟ بولیے، مکروہ ہو جاتا۔ کب ہوتا؟ غصہ نہیں کرنا۔ اب اکثر دیکھو گھروں میں چلتا، ارے بابا آ گئے، ارے بڑے بھیا آ گئے، ارے دادا آ گئے، کیا ارے بھائی روزہ ہے انہوں، پورا گھر کدھر کی کدھر ہو رہا۔ اکثر ہوتا ہے، عمومی طور پہ نہیں ہوں گا، مگر بعض گھروں میں روزہ رہ گئے تو سب کو ناک میں دم ہو جاتا۔ موٹی موٹی لگ، اس لیے بولوں گا ذہن میں بیٹھنا چاہیے، ہے نا؟ ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ دیکھو وہ کہاں ہے، یہ کہاں ہے؟ عزیز اور بزرگوں، رمضان آپ کے اندر کی شہوت کو کمزور کر کے روح کے پاور کو بڑھانے کے لیے اللہ نے دیا، تاکہ آپ سمجھیں آپ کی حقیقت کیا ہے۔ عام دنوں میں عریفہ نفسہ کا مزدہ نہیں ملتا، مگر رمضان میں مل جاتا اگر غور کر لیتے۔ اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری، کیونکہ اللہ حبیب فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقط عرف ربہ۔ نفس شناسی خدا شناسی کا ذریعہ ہے، اور خدا شناسائی آسان نہیں ہے۔
تو اس کا حصول اگر چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے بولیے؟ اپنی طبیعت کو سمجھیں، اپنے نفس کو سمجھیں، اور نفس کو پہچان لیے رب شناسائی آسان ہو جاتی ہے۔ تو عزیز اور بزرگوں، وقت بالکل ہمارا اختتام کی طرف آ گیا ہے، اور راستہ بڑی پہلی بار میں آپ کی مسجد آیا ہوں تو راستے نے کچھ وقت کھا لیا، تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم قرآن اور رمضان کے حوالے اسی موضوع پہ ہم گفتگو جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما۔ مولا رمضان کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا، مولا نجات کا ذریعہ بنا، اور ہمارے نفس کی شر پسندی کو مولا ہمیں قابو کرنے کی توفیق و ہمت و جرأت عطا فرما۔ مولا ہم تیری رضا کے راستے پہ گامزن ہو جائیں، وہ سلیقہ بندگی عطا فرما۔ مولا خیر کا داعیدار بنا، خیر کا علمبردار بنا۔ مولا ہم اپنے کردار سے، معاملات سے، اپنے ہر عمل سے تیرے محبوب کے شیدائی نظر آئیں، وہ قرین حیات عطا فرما۔ مولا عمل کی زندگی ہمارے لیے آسان فرما، عمل کی زندگی، عزت کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنن نہیں پڑھے پڑھ لیجیے۔